جی یہ بہت اہم باب ہے. یہ مقداد بن الاسود فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ بتلائیے ارائیت اخبرنی اگر میرا مقابلہ ہو کافروں میں سے کسی شخص سے پس اس نے مجھ سے جنگ کی پس اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا تلوار سے ثم لاز منی بشجرۃ لاز یلوز لوزن کے معنی پناہ پکڑنا پھر اس نے پناہ پکڑ لی مجھ سے ایک درخت کی یعنی درخت کے پیچھے چھپ گیا فقال اسلمت للہ اور اب اس نے اسلام کا اقرار کیا افاقتلہ یا رسول اللہ تو کیا میں اس کو قتل کر دوں یا رسول اللہ بعد ان قالہا جبکہ اس نے اسلمت للہ کہہ دیا تھا اب قتل کر سکتا ہوں یا نہیں قتل کرنا جائز ہوگا یا نہیں سوال اس وجہ سے پیدا ہوا کہ اگرچہ اس نے کلمہ اسلام پڑھ لیا لیکن ظاہر یہی ہے کہ اس نے تقیۃً ایسا کیا اپنے آپ کو بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا ورنہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو لڑ رہا تھا ہاتھ کاٹ ڈالا تھا اس بات سے سوال کیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتل مت قتل کرو اس کو قال فقلت یا رسول اللہ انه قد قطع یدی اس نے میرا ہاتھ کاٹا ہے ثم قال ذلك بعد ان قطعها پھر یہ کلمہ اس نے ہاتھ کاٹنے کے بعد کہا ہے افاقتلہ دل چاہ رہا تھا قتل کرنے کو کہ قتل کر دوں اس کو دل تو چاہتا ہے انتقام لینے کو ایک ہاتھ کاٹ ڈالا اس نے اور ظاہر بھی یہی ہے کہ کلمہ اسلام اس نے اخلاص سے نہیں پڑھا جان بچانے کے لیے تقیۃً ایسا کیا ہے ظاہر یہی تھا افاقتلہ تو کیا اس کو میں قتل کر دوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقتلہ مت قتل کرو پھر فرمایا جملہ دیکھیے فَإِن قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَن تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَن يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَهَا اس لیے کہ اگر تو نے اس کو اب قتل کیا تو وہ تو تیرے مقام پر آ جائے گا جب اس کو قتل کرنے سے پہلے تیرا جو مقام ہے اس مقام پر وہ آ جائے گا وہ کون سا مقام ہے ایمان ہے اور بے گناہ ہونا ہے مقداد
بے گناہ تھے، مسلمان تھے، اس مقام پر آ جائے گا وہ جس کو اگر تم نے اس کو قتل کیا. وَإِنَّكَ بِمَنزِلَتِهِ، اور تو اس کے درجے میں آ جائے گا. وہ کون سا منزلہ؟ جبکہ اس نے کلمہ اسلام نہیں کہا تھا. کلمہ اسلام کہنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ کافر تھا. اس کے ظاہری معنی یہ بنتے ہیں کہ تو کافر ہو جائے گا. اگر تو قتل کرے گا اس کو تو کافر ہو جائے گا. یا پھر وہ اشکال آ جائے گا کہ یہ تو معتزلہ اور خوارج کے مذہب والی بات ہے کہ ارتکاب زیادہ ارتکاب کبیرہ ہی ہے، تو پھر ارتکاب کبیرہ سے خالد کیسے کافر کیسے ہوگا؟ اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اس کے ظاہری معنی یہی بنتے ہیں، لیکن مراد یہ معنی نہیں ہے. اور مراد یہ ہے کہ تیرے جب تو نے اس کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ اس نے تمہارا ہاتھ کاٹا تھا، تو وہ اس کے اندر دو خرابیاں تھیں، ایک کفر اور ایک مسلمان سے لڑنا. سمجھے بات کو؟ بے گناہ مسلمان سے لڑنا اور قتل کفر. یہاں مراد من کل الوجوہ تشبیہ دینا نہیں ہے، بلکہ صرف ایک خرابی میں تشبیہ دینا مراد ہے. دوسری خرابی، وہ دوسری خرابی کیا ہے؟ بے گناہ مسلمان سے لڑنا. کہ اب اگر تم اس کو قتل کرو گے تو ایک بے گناہ مسلمان سے لڑنے والے ہو جاؤ گے، کیونکہ وہ مسلمان تو ہو چکا ہے. رہا یہ خیال کہ صاحب اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، صرف جان بچانے کے لیے اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے، تو اس کے تم مکلف نہیں ہو، ہم بھی مکلف نہیں، ہم تو ظاہر کے مکلف ہیں. جب تک اس نے کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد کوئی قول یا فعل صریح کفر کا نہیں کیا، اس کے اوپر اسلام کا حکم لگایا جائے گا، اس بات کہ اس کا قتل بھی ناجائز ہوگا. اور اگر آپ قتل کرو گے تو تم ایک بے گناہ مسلمان کو قتل کرنے والے ہو جائے گا. بات سمجھ میں آ گئی اچھی طرح؟ بات سمجھ میں آتی ہے نہیں؟ اس سے کتنا بڑا سبق معلوم ہو رہا ہے، کتنا ظاہر یہی ہے کہ یہ آدمی جھوٹا کلمہ پڑھ رہا ہے، لڑ رہا تھا ابھی تک، صرف جان بچانے کے لیے اسے جھوٹ بولا ہے. تو عین جنگ کے اندر بھی اب اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے. چلیے آپ. ہاں، اس روایت میں کہ لا الہ الا اللہ کہا تھا اس نے. جی. ہاں، اس کو پھر پڑھو، صاف صاف پڑھو. ان المقداد ہاں، ان کا اعراب کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. چلیے، معلوم ہے کیوں ہوگا؟ معلوم ہے؟ چلو اگر معلوم ہے تو چلو آگے. ہم کسی پوچھیں گے بھی اب تھوڑی دیر میں کیا معلوم ہے، کسی سے بھی پوچھ لیں گے. چلیے آگے. ابن کا حمزہ کا قاعدہ پڑھا ہی نہیں پڑھا؟ وہ قاعدہ یاد ہے؟ اسی قاعدے کے روح سے یہاں ابن الاسود پڑھا جائے گا. کیوں؟ اس بات سے کہ ابن الاسود صفت کس کی ہے؟ مقداد کی. چلے خیر یاد ہے. چلے.
لا اقتل مسلما حتى يقتله ذو البنتين يعني أسامة. قال رجل ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فقال سعد قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، وہ خود روایت کر رہے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے کی طرح ہیں، کیونکہ زید بن حارثہ کے صاحبزادے ہیں. زید بن حارثہ متبنہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اسامہ بن زید کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار تھا ان کے اوپر، کیونکہ پوتے سے پیار زیادہ ہوتا ہے. مشہور ہے، مثل مشہور ہے کہ بیاج اصل سے زیادہ پیارا ہو جاتا ہے. بیاج کہتے ہیں سود کو. سود خور جو ہوتے ہیں، اصل جو قرض دیا کسی کو اس سے بھی زیادہ پیارا وہ سود ہوتا ہے جو اس کو ملے گا. تو دادا کو پوتوں سے اور پوتیوں سے محبت اپنی اولاد سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حب تھے. اسامہ بن زید پوتے تھے، متبنہ کا ہونے کے اعتبار سے پوتے کے درجے میں تھے. تو ان کا یہ واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھیجا فی سریت، ایک دستے میں مجاہدین کے جنگ کے لیے بھیجا، جہاد کے لیے. فصبحنا الحرقات یوم من جہینہ، بس ہم نے شب خون مارا حرقات پر، جو بطن تھا قبیلہ جوہینہ کا، معبد الجوہنی جس کی طرف منسوب تھا. تو قبیلہ جوہینہ کا ایک بطن تھا حرقات، ان پر ہم نے شب خون مارا. سب تسبیح کے معنی صبح کے وقت حملہ کرنا، یعنی قبیل الصبح. عام طور سے جب حملہ کیا جاتا تھا یہی وقت ہوتا تھا اخیر شب کا. اس میں دو فائدے ہوتے تھے. ایک تو یہ کہ دشمن اس وقت غفلت کی نیند میں ہوتا، دوسرے کہ جب جنگ شروع ہوگی تو جلدی روشنی بھی ہو جائے گی، تو جنگ کرنا اور ان کو قابو میں کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے. اسی کو اردو زبان میں اور فارسی زبان میں شب خون مارنا کہتے ہیں. تو ہم نے شب خون مارا. فَأَدْرَكْتُ رَجُلًا، پس ایک آدمی کو میں نے پا لیا اس جنگ میں. فقال لا الہ الا اللہ فطعنتہ، مگر میں نے اس کو نیزہ مار دیا، مطلب یہ کہ قتل کر دیا. فبقع فی نفسی من ذلک، فبقع الخوف فی نفسی من ذلک، میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا اس واقعے سے. کیوں؟ وہ کلمہ اسلام پڑھ چکا تھا، لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ چکا تھا. اس وجہ سے مجھے خوف ہو گیا کہ میں نے کلمہ گو کا قتل کیا. فذکرتہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، کیا اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا پھر اور تم نے قتل بھی کر دیا؟ قال قلت یا رسول اللہ انما قالها خوفا من السلاح، اس نے تو صرف سلاح سے کے خوف سے کلمہ طیبہ پڑھا ہے، اور اس کے بظاہر اس کے دل میں ایمان نہیں تھا، صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ افلا شققت عن قلبه حتى تعلم ما قالها ام لا، تو کیا تو نے اس کا دل نہ چیر کر دیکھ لیا، سینہ نہ قلب سے سینے کو نہ چاک کر دیا، تاکہ تم دل کو دیکھ کر پتہ لگاتے کہ کلمہ دل نے بھی کلمہ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. یہ استفہام تعجیز کا ہے. مطلب یہ کہ اگر تم زیادہ سے زیادہ اس کی دل کی تحقیق کرنے کا اگر یہ اختیار کر لیتے طریقہ کہ اس کا سینہ چاک کر کے دل نکالتے
اور پھر بھی دیکھتے تو دیکھنے سے تمہیں پتہ چل جاتا کہ اس نے کلمہ اسلام پڑھا، دل نے بھی پڑھا نہیں پڑھا، معلوم مطلب ہی کہ معلوم نہیں ہو سکتا۔ حاصل یہ کہ دل کا حال تو تم معلوم کر ہی نہیں سکتے، تم کیسے دعویٰ کر رہے ہو کہ دل میں ایمان نہیں تھا؟ تو دل کا حال تم معلوم نہیں کر ہی نہیں سکتے، عاجز ہو اس سے، لہذا مکلف تم دل کے حالات کے نہیں ہو، ظاہر کے مکلف ہو، اور ظاہر میں اس نے کلمہ اسلام کہہ دیا تھا تو اب اس کے اوپر اسلام کے احکام جاری ہوں گے، مسلمان کے احکام جاری ہوں گے۔ یہ تفصیل آپ پڑھ چکے ہیں کتاب الایمان کے، پڑھ چکے نہیں پڑھ چکے؟ مسئلہ اولا میں بھی آ چکا ہے مسئلہ تفصیل سے۔ فما زال یکررها علی، اور یہی یہ ارشاد افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقالها ام لا، یہ کلمہ آپ بار بار ارشاد فرماتے رہے، اور اوپر کا یہ کلمہ بھی بظاہر کہ اقال لا الہ الا اللہ وقتلتہ، بار بار ارشاد فرماتے رہے حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، یہاں تک کہ میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں آج ہی کے دن مسلمان ہوا ہوتا، پہلے سے مسلمان نہ ہوا ہوتا، کیونکہ اگر آج مسلمان ہوتا اور پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا تو ان الاسلام یہدی بما کان قبلہ کے قانون سے میرا یہ گناہ معاف ہو جاتا، لیکن یہ جرم میں نے حالت اسلام میں کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر توبیخ فرما رہے تھے تو ڈر گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تسلی کی بات بھی ارشاد نہیں فرمائی اس وقت۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ واقعہ جس مسجد میں سنایا جا گیا حضرت اسامہ بن زید کا، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے، احد العشرۃ المبشرہ، اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا تیر چلانے والے، فاتح کسرا، فاتح رستم، تو وہ بولے فقال سعد وانا واللہ لا اقتل مسلم، اور میں بھی بخدا کسی مسلمان کو قتل نہیں کروں حتی یقتلہ ذو البطین، یہاں تک کہ چھوٹی سی توند والا اس کو قتل کرے، کسی مسلمان کو، یعنی اسامہ تھا، مراد تھے اسامہ۔ اس وقت حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ بڑھ گیا تھا، توند ہو گئی، اس کو اردو میں توند کہتے ہیں۔ تو توند والا آدمی، چھوٹی سی توند والا آدمی جب تک قتل نہیں کرے گا کسی مسلمان کو، میں بھی نہیں کروں گا۔ یہ تعلیق بالمحال ہے، کیا مطلب ہے کہ اسامہ تو آئندہ کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتے کہ کسی کلمہ گو کو، کسی مسلمان کو وہ قتل کریں، تو میں بھی کبھی قتل نہیں کر سکتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اب دیکھیے، ایک جوشیلا آدمی موجود تھا وہاں، جذباتی، تو قال رجل، اب لقمہ دیتا ہے وہ سعد بن ابی وقاص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الم یقل اللہ وقاتلوا متی لا تکون فتنہ، کیا اللہ نے یوں نہیں کہا کہ تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے؟ یہ کون سا زمانہ تھا؟ یہ مشاجرات صحابہ کا زمانہ تھا، اور اس وقت ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، ایک جماعت حضرت معاویہ کے ساتھ تھی رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک بڑی جماعت ان دونوں سے الگ تھی، اور اس بڑی جماعت میں نے پہلے بھی کہیں کہا تھا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جنہوں نے کسریٰ کے خلاف تو اتنی زبردست جنگ کی، ان کو سرنگوں کر ڈالا، دنیا کی ایک سپر طاقت کا خاتمہ کر ڈالا، لیکن اس جھگڑوں سے وہ الگ تھلگ تھے۔ اور ایک بڑی جماعت صحابہ کرام کی اسی طرح تھی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح الگ تھے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے خوب جواب دیا، فرمایا کہ فقال سعد قد قاتلنا، قرآن کا جو تم حکم سنا رہے قاتلوا متی لا تکون فتنہ، ہم نے اس پر عمل کیا ہے، ہم نے قتال کیا ہے کفار سے، حتی لا تکون فتنہ، تاکہ فتنہ باقی نہ رہے۔ چنانچہ ہم نے اتنا قتال کیا کہ جزیرہ نما عرب سے
کفر کا خاتمہ کر ڈالا. وَأَنْتَ وَأَصْحَابُكَ تُرِيدُونَ أَن تُقَاتِلُوا حَتَّىٰ تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور تم اور تمہارے ساتھی یہ چاہتے ہیں کہ تم قتال کرو، جنگ کرو مسلمانوں سے تاکہ فتنہ پیدا ہو، یعنی کفر اور شرک دوبارہ غالب آ جائے مسلمانوں کے اوپر. ایسی حماقت میں نہیں کروں. آئی سمجھ میں بات؟ یہ بھی کتنا بڑا سبق ہے. آج کل جو باتیں چلتی نا، کلمۃ حق عند سلطان الجہاد، افضل الجہاد ہے، سب باتیں ہیں اپنی جگہ پر، سب باتیں ہیں، لیکن کون سی آیت، کون سی حدیث اور کون سا حکم کن حالات پر منطبق ہوتا ہے، یہ اہل علم کا کام ہے، جذباتی لوگوں کا کام نہیں ہے. اور قاتلوا متى لا تكون فتنة، ان کے اندر قاتلوہم کی ضمیر راجع ہو رہی مشرکین عرب کی طرف، اور اس نوجوان اس جوشیلے آدمی نے اس ضمیر کو راجع کر دیا تھا مسلمانوں کی طرف. آئی سمجھ بات؟ اسی وجہ سے اشکال پیدا کیا تھا. چلیے آگے. یہ احادیث پھیلانی چاہیے مولوی صاحب مسلمانوں کے اندر، بہت جذباتی لوگوں کے اندر پھیلاؤ یہ باتیں. جوش میں آ کر اللہ اور رسول کی پیروی کرنے کی بجائے اپنے جذبات کی پیروی کرتے ہیں. اتباع ہوا حرام ہے. جی. انصاری نے تو اپنے آپ کو روک لیا اس سے، اور میں نے اس کو اپنے نیزے سے مارا. جب ہم مدینہ طیبہ پہنچے تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی. اوپر کا روایت تھا کہ میں نے خود ذکر کیا، تعارض کچھ نہیں، خبر بھی پہنچ چکی تھی، یہ خود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے، اپنی پریشانی کا ذکر کرنے کے لیے. جی. متعوذن پناہ پکڑنے والا تھا، انہیں پناہ پکڑنے کی واسطے اس نے یہ پڑھا تھا. جی. ما کنتم تحدثون بھی، اور تحدثون بھی ہو سکتا ہے. جی. جندب بن عبداللہ البجلی نے بھیجا اسعد بن سلامہ کے پاس پیغام ابن الزبیر کے فتنے کے زمانے میں. یہاں مصدر کی اضافت فاعل کی طرف نہیں مفعول کی طرف ہے.
یعنی وہ فتنہ جو جس میں مبتلا کیا گیا حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر کو، اس فتنے کے زمانے میں اسد بن سلامہ کے پاس پیغام بھیجا. اس پیغام میں انہوں نے کہا، جندب بن عبداللہ البجلی نے، کہ تم جمع کر لو میرے لیے ایک جماعت کو اپنے بھائیوں میں سے، تاکہ میں ان سے کچھ باتیں کروں. یہ واقعہ اسی زمانے کا ہے جب عبداللہ بن زبیر، جب یزید کی حکومت ہو گئی تھی شام کے علاقے میں، اس کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کر لی تھی. اس کے آس پاس کے علاقوں میں اس نے یہاں کے حاکم کو پیغام بھیجا کہ اہل مدینہ سے بھی بیعت لو. یہاں بیعت لینے کی کوشش کی یہاں کے والی نے، تو اس میں راتوں رات متعدد صحابہ کرام مدینہ طیبہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گئے. انہی میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی تھی. اہل مدینہ نے بیعت نہیں کی، کچھ لوگوں نے کی ہوگی مگر عام طور سے بیعت نہیں ہوئی. تو وہاں سے لشکر روانہ کیا یزید نے اہل مدینہ سے زبردستی بیعت لینے کے لیے. تو اہل مدینہ نے جنگ کی تیاریاں کی، اور وقعۃ الحرہ جو پیش آیا ہے، جنگ حرہ، وہ اسی طریقے سے پیش آیا تھا. تو یہ وقعۃ الحرہ سے ذرا پہلے کی بات ہے. ادھر سے لشکر روانہ ہونے کی خبر ملی، ادھر اہل مدینہ نے تیاری کرنی شروع کی اس لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے. اور ان اہل مدینہ میں اس وقت ان کے جو قائد تھے وہ اسد بن سلامہ تھے، جو تیاریاں کر رہے تھے، اور وہ امیر تھے ان لوگوں کے جو جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ بن جندب بن عبداللہ البجلی نے پیغام بھیجا اسد بن سلامہ کے پاس کہ تم اپنے ساتھیوں کو جمع کرو، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. ان کا مقصد نصیحت کرنا تھا، اور یہ کہنا تھا کہ تم جنگ مت کرنا، اگر وہ لشکر آئے تو جنگ نہ کرنا، قتال نہ کرنا. چنانچہ فبعث رسولا الیہم، بس اسد بن سلامہ نے اپنا ایک قاصد روانہ کر دیا اپنے ساتھیوں کے پاس. بس جب جمع ہو گئے اسد بن سلامہ اور ان کے ساتھی، تو تشریف لائے جندب اس حالت میں کہ ان کے اوپر پیلے رنگ کی برنس تھی. برنس اس ٹوپی کو کہتے ہیں جو جبے کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی، دیکھیے نا بھائی، مراکش کے لوگ وہ پہنتے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اگر ٹوپی اتارے تو ہاتھ میں نہیں لینی پڑتی، بلکہ وہ محفوظ رہتی ہے اور پیچھے لٹک جاتی ہے. تو اس کو برنس کہتے ہیں. تو ان کے اوپر برنس تھی پیلے رنگ کی. بس جندب بن عبداللہ البجلی نے فرمایا کہ تحدثوا بما کنتم تحدثون بھی، باتیں کرو تم جو باتیں کر رہے تھے. حتی دار الحدیث، دار الحدیث نہ پڑھنا اس کو، یہاں تک کہ بات گھومنے لگی. مطلب ہے کہ باری باری لوگوں نے بات کرنی شروع کی، یہ بولا پھر بولا، یہ بولا، ایسے گھومنے شروع کی بات. فلما دار الحدیث الیہ، جب گھوم کر بات ان تک پہنچی، یعنی ان کی باری آئی، تو انہوں نے برنس کو اپنے سر سے اتار لیا اور فرمایا کہ انی اتیتکم ولا ارید ان اخبرکم عن نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہارے پاس آیا ہوں اس حالت میں کہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں تم کو خبر سناؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اس جملے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک مطلب تو یہی جو اس کے ظاہری معنی ہے کہ جب میں آیا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں کوئی خاص حدیث سنانے کا ارادہ نہیں تھا، اپنی طرف ہی سے نصیحت کرنے کا ارادہ تھا، اور کوئی حدیث سنانے کا میرا ذہن میں ارادہ نہیں تھا، دل میں ارادہ نہیں تھا.
لیکن اب مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا تو میں واقعہ سناتا ہوں. واقعہ حضرت اسامہ بن زید کا سنایا. واقعہ کس بات سے سنا؟ حاصل یہ کہ کسی مسلمان کلمہ گو کے ساتھ قتال کرنا کتنی خطرناک چیز ہے. تو یہ حدیث سنانا ان کو یاد آ گیا. تو ایک اتیتکم ولا اريد ان اخبرکم عن نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب تو یہ کہ جب میں آ رہا تھا تو میرا ارادہ کوئی حدیث سنانے کا نہیں تھا بلکہ اپنے طور سے نصیحت کرنے کا ارادہ تھا. لیکن اب اسامہ بن زید کا واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں سنا رہا ہوں. اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر حمزہ استفہام انکاری محذوف ہو کہ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو کیا میں یہ ارادہ نہیں کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث تم کو سناؤں؟ مطلب ہے کہ ضرور کروں گا، آیا ہی اس واسطے ہوں. دونوں معنی ہو سکتے ہیں. پھر واقعہ سنایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بعثا من المسلمین الی قوم من المشرکین وانهم التقوا فكان رجل من المشرکین. ایک مشرکین میں سے ایک آدمی اذا شاء ان يقصد الى رجل من المسلمین قصد له فقتله. تو ایک شخص ایسا جنگجو تھا ان کفار میں، مشرکین میں، کہ جب وہ چاہتا تھا کہ قصد کر لے کسی شخص کا مسلمانوں میں سے، یعنی حملہ کرے، قصد له تو اس کا قصد کر لیتا تھا، حملہ کر دیتا تھا اس پر، فقتله اور اس کو قتل کر دیتا تھا. مطلب یہ کہ اس طریقے سے اس نے کئی قتل کیے اور جس کو قتل کرنا چاہتا تھا قتل کر دیتا تھا. بڑا جنگجو تھا. وَإِنَّ رَجُلًا مِّنَ الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلَتَهُ. اور ایک مسلمان نے ارادہ کر لیا اس کی غفلت کا، یعنی طاق میں لگ گیا ایک مسلمان اس جنگجو کی غفلت کا کہ ذرا سی یہ غفلت کرے تو میں اس پر حملہ کروں. قال وَكُنَّا نُحَدَّثُ أَنَّهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ. اور ہم کو یہ بتایا جاتا تھا کہ وہ شخص مسلمانوں میں سے جو پیچھے لگا تھا اس کے اسامہ بن زید تھے رضی اللہ تعالی عنہ. فلما رجع الیہ السیف. جب تلوار لوٹی اسامہ بن زید کی طرف، مطلب ہے کہ پہلے تو وہ مار رہا تھا، اب اس کو موقع ملا مارنے کا. قال لا الہ الا اللہ. تو اتنے آدمیوں کا جو قاتل تھا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا، لیکن فقتلہ اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. فجاء البشیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بس بشیر آیا، خبر دینے والا، خوشخبری فتح کی دینے والا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو فتح ہو جائے تو بشارت کی خبر لے کر آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی قاصد اس سریے کی طرف سے، اور خدا نخواستہ نقصان ہو تو وہ خبر دینے کے لیے آتا تھا. تو یہ بشیر آیا فتح کی خبر دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو بشیر تو ہوتا ہے بشارت دینے والا اور نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا خطرے سے. فسألہ، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کی پوچھا، وہاں کے حالات کا، اس جنگ کا واقعہ کو پوچھا. وأخبرہ، اور انہوں نے اس جنگ کا واقعہ سنایا کہ ہمیں فتح ہوئی ہے. حتی اخبرہ خبر الرجل، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اس شخص کی بھی جس نے کلمہ گو کو قتل کیا تھا، یعنی اسامہ بن زید، کہ کیف صنع، کو اس نے کس طریقے سے کیا تھا. فدعاہ فسألہ، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، یعنی اسامہ بن زید، اور ان سے سوال کیا کہ کیا تم نے ایسا کیا تھا. بظاہر وہی تعارض نظر آ رہا ہے. سب سے پہلی روایت میں تو یہ ہے کہ مجھے خود دل میں خوف پیدا ہو گیا تھا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا. تعارض کچھ نہیں. بشیر نے آ کر یہ خبر سنا دی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلانے کے لیے پیغام بھی بھیجا تھا، اور یہ خود بھی وہاں جانا چاہتے تھے، اسی بات سے جانا چاہتے تھے کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے. چنانچہ انہوں نے جا کر وہاں واقعہ سنایا. فقال لما قتلته، قال یا رسول اللہ اوجع فی المسلمین. اس نے درد کی لہر دوڑا دی تھی مسلمانوں میں. وقتل فلانا وفلانا وسمى له نفرا. اس نے فلاں فلاں کو قتل کیا اور ایک جماعت کا نام لیا جن کو قتل کیا تھا اس نے. وانی حملت علیہ، اور میں نے حملہ کیا اس کے اوپر. فلما رأى السيف قال لا الہ الا اللہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اقتلته قال نعم قال فكيف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. اس کلمے کی حرمت کو تم نے پامال کیا ہے، کلمہ طیبہ کی حرمت. کیا جواب دو گے اس کلمے کا جب قیامت کے اندر یہ کلمہ تمہارے خلاف دعوے دار ہوگا کہ تم نے اس کی حرمت کو پامال کیا تھا، اس کلمہ طیبہ کی. فقال یا رسول اللہ استغفر لی، میرے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. درخواست کرنے والے کون ہیں؟ حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چہیتے پوتے کی طرح. درخواست بھی کس بات کی کر رہے ہیں؟ استغفار کی. کس سے کر رہے ہیں؟ رحمت للعالمین سے. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفر لی کے جواب میں یہ نہیں کہتے کہ میں دعا کرتا ہوں. پھر وہی فرمایا قال فکیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. قال فجعل لا یزیدہ علی ان یقول، اور کوئی بات کہی نہیں رہے تھے اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیا کہ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بڑی اہم احادیث ہیں، ان کو بہت پھیلانے کی ضرورت ہے، خاص طور سے اپنے آزاد قبائل کے لوگوں میں بھی. اب تو کراچی میں بھی آزاد قبائلی کی طرح معاملہ ہو گیا. شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں، سنی شیعوں کو مار رہے ہیں. بھئی اگر کافر بھی کوئی سمجھتا ہے شیعوں کو، کوئی کافر سمجھتا ہے، کوئی کافر نہیں فاسق فاجر سمجھتا ہے، لیکن قتل و غارت گری کی تو اجازت نہیں ہے. قتل کرنا تو ہندو کو بھی جائز نہیں ہے جو ہمارے ملک میں رہتا ہے. عیسائیوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، تو پھر شیعوں کو قتل کرنا کیسے جائز ہو جائے گا؟ اور اسی طریقے سے کسی مسلم سنی کو وہ قتل کیسے کریں؟ لیکن ہمارے یہاں بازار گھر میں ایک دن سنی کا قتل ہوتا ہے، دوسرے دن شیعہ کا قتل ہوتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیے آگے. یہ ساری سازشیں غیر مسلموں کی ہیں، ہمارے دشمنوں کی سازشیں ہیں، تاکہ ہم ان کو تو بھول جائیں جو قبضہ کرنا چاہتے ہیں افغانستان اور پاکستان پر. ان دشمنوں کو تو بھول جائیں اور آپس میں لڑنا شروع کر دیں. چلیے آگے. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلام فليس منا. وبه قال حدثني زهير بن حرب ومحمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه وابو الزبير كلهم عن عبيد الله بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. سلاح فلیس منا، جو ہم پر اسلحہ اٹھائے، ہتھیار اٹھائے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیکن ظاہری معنی تو یہ کہ مسلمان نہیں. جی کسی مسلمان کی کسی کافر کو بھی مارنا جائز نہیں ہے، تو یہاں زید رضی اللہ عنہ نے جب مارا کافر کو تو وہ مسلمان ہو گئے، جب ان کا قصاص آنا چاہیے، قصاص بھی نہیں آیا. قصاص نہیں. یہ ایک سوال بنتا ہے، یہ سوال بنتا ہے کہ قصاص کیوں نہیں آیا. واللہ عالم بالصواب. ہو سکتا ہے کہ قصاص کا کوئی مدعی نہ ہو. قصاص تو اولیاء مقتول کا حق ہے نا، قصاص دینا. اولیاء مقتول میں سے کوئی آئے نہ، وہ مشرف اسلامی نہ ہوئے ہوں، آئے نہ ہو کوئی دعوے دار، اس بات سے قصاص نہیں لیا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان سے دیت کا معاملہ کر دیا گیا ہو، واقعہ پورا مذکور نہیں ہے. اولیاء مقتول دیت پر راضی ہو گئے ہوں، تفصیل پوری حدیث میں آئی نہیں. جی ویسے سوال معقول ہے آپ کا. جی وہ ہم میں سے نہیں ہے. ظاہری معنی اس کے کیا ہے کہ وہ کافر ہو گیا. سمجھے بات کو؟ اس سے بھی معتزلہ اور خوارج خوش ہوں گے. آئی سمجھ میں بات؟ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑے کبیرہ گناہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا. پھر اس کے کیا معنی ہے؟
یا وہی تعبیریں کی جائیں گی جو اس قسم کی تمام روایات میں پیچھے بھی کر چکے ہیں اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے، روز ہر سال کرتے ہیں، ایسی بات نہیں. اور وہ کیا مستحیل پر محمول ہے، اور مستحیل پر معمول ہے. ایک معنی اور بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ لیس منا کا مطلب ہے کہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ اپنے نافرمان بیٹے کو کہے کہ تو میرا نہیں ہے، میں تیرا نہیں، تو میرا نہیں. کیا اس سے ثبوت نسب ختم ہو جائے گا؟ سمجھے نہیں بات کو؟ ثبوت نسب برقرار رہے گا، لیکن مطلب کیا ہوگا اس کا کہ تیرے طریقے سے میں بری ہوں، میرے طریقے سے تو الگ ہے، میرا تیرا کوئی تعلق نہیں، تو اس قابل نہیں کہ میں تجھ کو اپنا بیٹا کہوں. ایسے ہی معاملہ یہ بھی ہے کہ تو ایسا گناہگار اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مسلمان کہا جائے، لیکن یہ اور باتیں کرے گا مسلمان ہی. چلیے آگے. قاریہ. نہیں بھائی یہ ٹھیک ہے، قاری ٹھیک تھا بھائی، قاری جو ہوں ہوا کی ضمیر، ہوا کی خبر ہے. چلیے آگے. من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ بازی کرے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. آج کل دھوکہ بازی پھیلی ہوئی تجارتوں کے اندر، ملازمتوں کے اندر، علیہ باللہ. جی طعام کے ایک ڈھیری پر گزرے، کوئی شخص فروخت کر رہا تھا. جی تو اس کے اندر آپ نے ہاتھ ڈالا، جو وغیرہ ہوں گے یا کھجورے ہوں گے، کوئی کھانے کی چیز تھی، غلہ ہوگا. فنالت اصابعہ بللت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں نے محسوس کی، پائی تری اندر. فقال ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا ہے؟ قال اصابت السماء یا رسول اللہ، سما سے مراد ہے بارش، کہ اس کو بارش لگ گئی تھی یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ فلا جعلتہ فوق الطعام، تو اس گیلے حصے کو کیا اوپر کیوں نہ کر دیا تم نے؟ کئی یراہ الناس، تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیے. ایک عیب ہے طعام کے اندر، اس عیب کو تمہیں ظاہر کر دینا چاہیے تھا، تم نے اوپر کیوں نہیں کیا اس کو؟ من غش فلیس منی. یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ دھوکہ بازی کرنے والا اس قابل نہیں کہ اس کو مسلمان کہا جائے. یہ اور باتیں کر رہے گا مسلمان. چلیے. وہ تو دفاع ہے، من قتل دون مالی فهو شہید، ومن قتل دون نفسی فهو شہید. چلیے آگے. اچھا سوال کیا آپ نے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسرے کی ملکیت میں تصرف کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تبرا تو طعام اس کی ملکیت تھا، مالک کی، اس کے اندر تصرف کیا، ہاتھ داخل کیا، تجسس کیا. اور قرآن کریم میں ولا تجسسوا، اور احادیث میں بھی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ کیسے جائز ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے؟ اچھا سوال کیا آپ نے، جواب سمجھ لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاکم المسلمین بھی تھے، جس کو ولایت عامہ حاصل ہوتی ہے. تو امن و امان قائم کرنے کے لیے معاشرے میں، اور لوگوں کو مظالم سے بچانے کے لیے، دھوکہ بازیوں سے بچانے کے لیے حکومت اسلام کو یہ اختیارات حاصل ہوتے ہیں حاکم مسلمین کو کہ وہ تلاشی بھی لے سکتا ہے، تجسس بھی کر سکتا ہے، ان کے اوپر جاسوس بھی لگا سکتا ہے. تجسس بھی جائز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اجازت تھی. چلیے آگے. فرمایا
صاف صاف صاف. آپ نے فرمایا کہ جو اپنا دفاع کر کے مارا جائے گا وہ شہید ہوگا، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے. سن میں کیا کہا آپ نے؟ آپ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اپنا دفاع کر کے ہتھیار اٹھائے گا ہاں وہ شہید. من قتل دون نفسی فهو شہید، حدیث ہے. دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ کن کا احد ابنی آدم، جب فتنوں کا ایسے ہو جیسے کہ آدم کا بیٹا، جس کا ایسے قرآن میں ذکر ہے کہ اس سے جو ہے کہا کہ اگر تم ایک طرف ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہارے طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. سن میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دوسری جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر فتنہ پھیل جائے تو تم جو ہے اس کے اندر حصہ لو، اگر سے تمہیں قتل کرے تو اپنی تلوار کو خون کر لو اور آدم کی دوسری بیٹی کی طرف. اس کو جمع یوں کیا جائے گا کہ اختیار تو اس کو ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ قتال کرے، لیکن اگر اس خیال سے وہ قتال نہ کرے، حملہ آور کے حملے کا جواب نہ دے، جوابی حملہ نہ کرے، اس خیال سے کہ تاکہ مسلمانوں میں امن و امان قائم ہو، جنگ ختم ہو جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کی بات ہے، اس کو اور زیادہ ثواب ملے گا. چلیے آگے. باب تحریم ضرب الحدود وشق الجيوب والدعاء بالدعوى الجاهليه. وبه قال حدثني يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو معاويه قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ووكيع قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي جميعا عن الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاهليه. ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو اپنے گالوں کو پیٹے یا اپنی گریبانوں کو پھاڑے یا پکارے جاہلیت کے طریقے پر، جیسے کہ عربوں میں رواج تھا جب کوئی مر جاتا تھا تو یہ سب کام کرتے تھے، گالوں کو پیٹتے تھے اور گریبان پھاڑ لیتے تھے اپنے. اور جاہلیت کے پکار یہ ہوتی تھی کہ یا سیدہ واجب لا فلاں اور یا ویلا. تو اس قسم کے پکار جاہلیت کے طریقے کی جو شخص کرے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیے او کے بجائے واو ہے. جی اب یہ جو شیعہ رافضی ہیں یہ سب حرکتیں کرتے ہیں، گریبان بھی پھاڑتے ہیں اور یا حسین کہہ کر نعرے بھی لگاتے ہیں. یہ دعوی جاہلیت ہے، گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو سختی سے ممانعت فرمائی ہے اور ان کے بارے میں وہی فرمایا کہ لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے. آئیے سمجھ میں چلیے آگے. بیمار ہو گئے ابو موسیٰ اشعری، ایسے بیمار ہو گئے کہ فغشی علیہ، آپ کے اوپر غشی طاری ہو گئی. جی اپنے گھر کی کسی خاتون کی گود میں آپ کا سر تھا. جی بس گھر کی عورتوں میں سے کوئی عورت چلا اٹھی یہ سمجھ کر کہ شاید انتقال ہو رہا ہے ان کا غم کی وجہ سے. فلم يستطيع ان يرد عليها شيئا، اس وقت تو یہ کوئی جواب نہ دے سکے. اوپر گزرا کہ غشی علیہ معلوم ہے کہ بالکل بے ہوش نہیں تھے لیکن بولنے کی طاقت نہیں تھی، سن رہے تھے سمجھ رہے تھے. تو اس وقت وہ کسی کا اس کا جواب نہ دے سکے. فلما افاقہ، جب افاقہ ہوا تو فرمایا کہ انا بریء مما برئ منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من الصالقۃ والحاجقۃ والشاقۃ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے براءت کا اظہار فرما دیا ہے اس عورت سے جو چیخنے چلانے والی ہو. صالقہ صاد سے اور سین سے دونوں سے آتی ہے، اور حالقہ جو بالوں کو مونڈنے والی ہو، اور شاقہ جو گریبانوں کو پھاڑنے والی ہو. یہ عورتوں کے لیے لفظ استعمال ہوا کیونکہ اس زمانے میں زیادہ تر نوحہ کا کام عورتیں ہی کیا کرتی تھی. جی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں سے براءت کا اظہار فرمایا، مطلب ہے کہ ایسی عورتوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جی چلیے. وبه قال حدثني عبد الله بن مدين قال حدثنا حسين عن حسين عن اياس الاشعري عن امرأة ابي موسى عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا داوود يعني ابن ابي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن مخرج عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال اخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن هراش عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال ان في حديث اياد الاشعري قال ليس منا ولم يقل برئا. جی جی ہاں 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 یہ بات اگر کوئی اس کو تواتر کے ساتھ علم ضروری اس کو حاصل ہو چکا ہے ان احادیث کا، اس ممانعات کا، وہ جانتا ہے اور پھر بھی اس کو نہیں مانتا، تو اصول کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا. ما علم من الدین ضرورت کا منکر کافر ہے، الا یہ کہ وہ کوئی تعویل ایسی کر رہا ہو جو اس کو بچا سکتی ہو. واللہ اعلم بالصواب. چلیے آگے. ایک بات اور یاد رکھیے، جتنی ایک تعبیر، جتنی احادیث آئی ہیں وعید کی کہ فلیس منا یا دخل النار یا وقت فقط کفر، گناہوں کے اوپر جو وعید آئی ہے اور کفر کا اظہار کیا گیا ہے، جن کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہو گیا، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ فوراً اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے. جب یہ حدیث پڑھائی جائے، سنائی جائے عوام کے سامنے، تو فوراً تعویل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مراد یہ نہیں تھی جیسا کہ ان کے ظاہر سے ہو رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے الفاظ کیوں استعمال کیے؟ سمجھ آ رہی نا بات؟ بہت سارے گناہوں کے بارے میں لیس منا لیس منا لیس منا، اور قتل نفس کرنے والے کے بارے میں کہا ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. یہ سارے اس کے ظاہر سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ آدمی کافر ہو جائے گا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جب یہ سنائی جائیں احادیث، فوراً اس کی تعویل نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن حکیم نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس میں ایک حکمت ہے کہ اگرچہ ان کا ظاہر مراد نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ڈرانا مقصود ہے کہ لوگ ڈر جائیں اور وہ سمجھے کہ ہمارا گناہ اتنا سخت ہے کہ قرآن نے اور حدیث نے ہمارے لیے ایسا لفظ استعمال کیا ہے. پھر اگر کسی کو اشکال ہو، پوچھے مسئلہ، تو مسئلہ بھی بتا دے اس کو. آئی سمجھ میں بات؟ چلیے آگے. نمام، نمیمہ کرنے والا. جی قطات اور نمام کے دونوں کے ایک ہی معنی چغل خور. بعض حضرات نے فرق بھی کیا ہے. نمام وہ ہے جس کے علم میں کسی کی کوئی بات
کوئی راز کی بات اتفاق سے آ گئی، پھر اس کو وہ ظاہر کر رہا ہے، جس کو وہ پسند نہیں کرتا ظاہر کرنا، جس کے بارے میں یہ واقعہ پیش آیا، جس کو اس نے دیکھا ہے. اور قطات وہ ہے جو جاسوسی کر کے خبر لے، کسی کے آدمی کی اندرونی راز معلوم کرے اور پھر اس کے لوگوں کے سامنے افشا کرے، تو یہ اور زیادہ شدید جرم ہے. جی وحدثني من جابر بن الحارث التميمي واللفظ له قال اخبرنا ابن مسلم عن الاعمش عن ابراهيم عن حمام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفه في المسجد فجاء رجل حتى جلس الينا فقيل لحذيفه ان هذا يرفع للسلطان اشياء فقال حذيفه اراده ان يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه قتال. باب بيان قلة تحريم اسبال الازار والمن بالعافيه وتنفيق السلع بالحلف وبيان الثلاثه الى اخر الباب. وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن علي بن مدرك عن ابي زرعه عن خالد بن حر عن ابي ذر عن النبي صلى الله رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال ابو ذر قالوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنافق سلعته بالحلف الكاذب. سلعته بس ختم ہو گئی. ہاں بھائی اگر اس پر عوام کے سامنے یہ حدیث بیان کی جائے اور وہ اس سے لوگوں کے اندر یہ بات آگے سنانا شروع کرتے ہیں اور اس میں کتنا برپا ہوگا. بس موقع محل کو دیکھا جائے، موقع محل کو دیکھا جائے. اگر مجمع ایسا ہے کہ اگر ان کو ظاہری حدیثیں سنائی جائیں گے وہ قتل و قتال شروع کر دیں گے جا کر، تو وہاں یہ حدیث ہی نہیں سنانی چاہیے. عوام میں تو ایسی قسم کی حدیثیں عام حالات میں سنانی ہی نہیں چاہیے. کہیں جیسا موقع ہو وہاں سنا دے. ہم نے اپنا واقعہ سنایا تھا یہاں، کل سنائیں گے. چلو.